السلام علیکم، گڈ ایوننگ. آپ کی خدمت میں عروج راجپوت آج کا پروگرام لے کر حاضر. اس وقت ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی نے 186 سیٹس لے کر کانفیڈنس کا ووٹ جیت لیا ہے. کتنے آدمی تھے؟ بس ایک آدمی تھا. تم کتنے آدمی تھے؟ بس ہم 13 آدمی تھے. تمہارے پاس کیا کیا اسلحہ تھا؟ بس ہمارے پاس سارا اسلحہ تھا. ہماری بیک پہ طاقتور ہے، ہماری بیک پہ عدالتیں ہیں، ہماری بیک پہ نیب ہے، ہماری بیک پہ الیکشن کمیشن ہے، ہماری بیک پہ ایف آئی اے ہے، ہماری بیک پہ ایجنسیز ہیں، ہماری بیک پہ پولیس ہے، ہماری بیک پہ آڈیوز ویڈیوز بنانے والے ہیں، ہماری بیک پہ تمام میڈیا کے وہ لوگ جو جھوٹ بولنے پہ تیار ہیں. قوم کا خزانہ ہمارے قبضے میں ہے، کرپشن ہمارے قبضے میں ہے، اور باس آپ بھی تو ہماری بیک پہ ہیں. اچھا، تو اس کے پاس کیا کیا اسلحہ ہے؟ باس وہ نہتا ہے. ویورز، اگر ہم غور کریں تو کچھ اس قسم کی گفتگو وہاں پر ہو رہی ہوگی. ہو سکتا ہے الفاظ فرق ہو سکتا ہے کچھ انداز فرق ہو، مگر بات یہی ہو رہی ہوگی. ان کو بھی ایک بات سمجھ لینی چاہیے. گو کہ یہ صاف دکھائی دے رہی ہے، مگر ظاہر ہے کہ جس کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ اس بات کو نہیں دیکھ پاتا. مگر ایک بات بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل گزر چکا ہے، اور عمران خان آج کا سورج ہے، اور سورج کو ڈھانپا نہیں جا سکتا. اور اگر ہم عمران خان کو دیکھیں، ایسا کوئی بھی شخص کبھی بھی دنیا میں آیا ہے اس درجہ کوالٹیز کے ساتھ اور اس درجہ پیورٹی کے ساتھ. وہ خدا کی عطا ہوتی ہے. یہ میریکل نہیں تو کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کو منور کر دیا اس نے. یعنی اس کی آواز لوگوں کے دلوں میں کیسے اتری؟ بچے بچے کے دل میں اتر گئی. تو یہ باتیں سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے. اس کی روشنی کو چھپا نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ایک تو آپ اپنی انرجیز ویسٹ کر رہے ہیں، ملک کی تو جو تباہی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو اس لیول پر لے جا چکے ہیں کہ جہاں سے آپ کے لیے معافی نامہ نہیں رہے گا. اس سے پہلے تو صرف سیاست ضائع ہونی تھی نا. وہاں مت لے کر جائیں. ابھی بھی جن لوگوں کے پاس میں سمجھتی ہوں کہ اتنا سا کوئی چانس ہے، وہ اگر کہیں اور نہیں جاتا تو ان سے علیحدگی اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اپنی اگر نہیں عمران خان کے ساتھ ملنا ہے، ناٹ اے بگ ڈیل. آپ اپنی علیحدہ جماعت رکھیے، آپ اپنے آپ کو انڈیویجول رکھیے، مگر ایک حد درجہ اتنا گرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو انسان تو رکھیے نا کم از کم. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے، مگر دے آر ٹرائنگ اپنے طور پر، کیونکہ پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں. آج تک وہ یہ کرتے آئے اور وہ جیت جاتے ہیں بہت سی جگہوں پر، مگر وہ یہ نہیں پہچان پا رہے کہ عمران خان اکیلا نہیں ہے. فرسٹ آف آل اس کے ساتھ عوام ہے، اور عوام سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اس کو رسپیکٹ بھی دینی چاہیے. آپ عوام کو رسپیکٹ نہ دے کر، اس کی سوچ کو رسپیکٹ نہ دے کر، آپ ایک ایسی نفرت مول لے رہے ہیں، آپ ایک ایسی قوم کو اتنا متنفر کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گی. کیونکہ یہ واضح ہے، یہ اتنا کلیئر ہو چکا ہے، اب تو کوئی چیز پردے میں رہی نہیں ہے. آپ چپ رہیں، آپ منہ میں گنگنیاں ڈالیں، آپ کچھ بولے، ایک ایک آواز آ رہی ہے، عوام سڑکوں پہ جوتے پھینکنے شروع کر دے گی جو دکھائی دے رہا ہے. یہ تو بہت چھوٹا ہوگا، اس سے آگے بڑھ سکتی ہے. لوگوں کے بچے مر رہے ہیں، لوگوں کے باپ مر رہے ہیں، اور آپ کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ آپ خرید و فروخت کر لے اپنے ووٹس کی. کسی میں اگر ذرا سی بھی حیا ہو تو وہ خود اپنا ریزائن دے دے گا کہ اوکے میں ہارا، سو واٹ، ایک میدان ہے، میدان میں کوئی بھی ہار سکتا ہے، کوئی بھی جیت سکتا ہے. اگر اس طرح سے ہار مان لیتے تو دوبارہ آنے کے چانسز تھے، اب نہیں رہے. اب تو ان کے اپنے لوگ، اپنے ووٹرز شرمندہ ہیں. وہ کس منہ سے ان کو ووٹ دیں گے، کس منہ سے ان کا نعرہ لگائیں گے؟ اس کے علاوہ جو کچھ ہونا ہے وہ علیحدہ ہے. تو دوسرا جو پوائنٹ ہے جو بہت اہم ہے، اس یہ تو آپ نے اللہ کے بندوں کو ناراض کیا نا، پبلک کو ناراض کیا. لیکن چونکہ یہ الزام لے کر آپ کی دولتیں بھر رہی ہیں، آپ کے معاملات چل رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا کرپٹ، اسی لیے کرپشن کرتا رہتا ہے. برائی کرنے والا اس لیے برائی کرتا رہتا ہے کہ اس کی پکڑ نہیں اس کو دکھائی دیتی، تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ایک قدم پر پکڑے جاتے ہیں، جو اپنی سوچ کے اوپر پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ خدا ان کو وہیں روک لیتا ہے. نو میرے بندے، تیرے لیے یہ کام نہیں بنا. یہ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے. یہ اللہ کے بندوں سے پیار کرے. اللہ کی سب سے بڑی جو چاہت ہے وہ اس کے بندوں کی دکھ دور کرنا ہے. تو عمران خان کیا کرتا ہے؟ عمران خان کی پوری جو اس کی انٹینشنز ہے، جو اس کو یہاں تک لائی ہیں، جس کے لیے اس نے گولیاں بھی کھا لی ہیں،
وہ اس کی وہی ہے کہ ڈگنیٹی کے ساتھ جو اللہ کہتا ہے کہ مت جھکو کسی کے آگے، تو وہ عمران خان کیا کرتا ہے؟ نہیں جھکنا کسی کے آگے. تو وہ کیا اکڑتا ہے؟ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں اکڑتا کیوں ہے. نہیں، وہ بہت جھکتا ہے. آپ اس کو کسی غریب مزدور کے ساتھ کھڑا کر دیں، آپ اس کو کسی ایک بوڑھے پھیری والے کے ساتھ کھڑا کر دیں، چہرہ بنا لے ایک دم رحم سے اور محبت سے بھرا ہوا، کیونکہ وہ صرف خدا کے آگے جھکتا ہے. اور خدا کے آگے بھی اس لیے جھکتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ خدا کیا ہے، کیونکہ وہ خدا کو مانتا ہے کہ وہ خدا کیا ہے. اگر وہ نہ مانتا، اگر وہ نہ سمجھتا، تو کتنے لوگ ہیں جن کو جو خدا کے آگے جھکتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ خدا کے آگے یہ جھکتا ہے سجدے میں، تو اس کو پتا ہوتا ہے بس میں نے اس کو سجدہ کر دیا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب میں اس کو سجدہ کر کے کسی اور سے سفارش نہیں لوں گا تو وہ میری مدد کے لیے، تو وہ تو میرے بیک پہ ہے، اور اگر اس نے مجھے تھام لیا تو اس کی مرضی، نہ تھاما تو اس کی مرضی، وہ اس کے لیے ریڈی ہے. تبھی تو وہ گولیوں کے آگے چلا گیا. اس کو پتا تھا کہ اگر اس کو مرنا ہے تو وہ مر جائے گا، اگر اس کو جینا ہے تو وہ جیے گا. ہم لوگوں کے دلوں میں وسوسے ہیں، اس کے دل میں کوئی وسوسہ نہیں ہے. بٹ سٹل میں کہوں گی کہ اپنی جان کی حفاظت کرے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھ دو. تو اب اس کو اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے لیے نہیں. ہم مانتے ہیں وہ بہادر ہے، اپنی عوام کے لیے، قوم کے لیے. وہ بیچاری قوم جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کہ جن کا 6 بچوں کا باپ مر جائے تو ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہاں جا کے ان کے گھروں میں روٹیوں کا انتظام کرے. ان کو پڑی ہے ووٹ توڑ لے، لاکھوں کروڑوں دے. یہ اوقات ہے. یہ عوام جو نہیں ابھی تک سمجھے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ that's how they treat you, that's how they look at you. ان کو کسی کے کسی غم سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ صاف دکھائی دیتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو یہ پھر آپ کا قصور ہوگا. میں ان کی بات کر رہی ہوں جن کو سمجھ نہیں آ رہی. ورنہ عمران خان کو اگر ہم اس اعتبار سے بات کریں کہ اس کو کتنے ووٹس چاہیے اس کو جیتنے، وہ کوٹا پورا ہو چکا ہے. میں کہتی ہوں اس وقت فوج میں سے کوئی شخص آ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اگر کسی کو کوئی گھمنڈ ہے، کوئی عدالت میں سے آ کر کھڑا ہو جائے، کوئی کسی اور ریفرنس سے آ کر کھڑا ہو جائے، اس وقت عمران خان اکیلا اور وہ پھر 10 بن جائے، وہ کبھی بھی 10% آف دیٹ نہیں لے سکیں گے. بہت سے لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے، نہیں دیں گے ووٹ. کچھ دیں گے جو بالکل ان کے بینیفیشریز ہیں، دیٹس آل. یا پھر کچھ وہ ہوں گے جو کہہ لیجئے جو دھاندلی واندلی سے ہوں گے. تو اس وقت عمران جیتا ہوا ہے. اس جیت کو، عمران خان کی جیت کو یہ مت سمجھو کہ عمران خان ایک آدمی ہے اور وہ ہم سے جیت رہا ہے. یہ قدرت جیت رہی ہے. یوں مان لو کہ یہ قدرت نے ہمیں روشنی بھیجی ہے. اس وقت بہت اچھا موقع ہے کیونکہ ابھی تمہارے پاس کنٹرول ہے. تو جب آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے تو معافی قبول ہوتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے. جب کنٹرول نہیں رہتا پھر تو آپ جو مرضی ٹکرے مارے، پھر آپ کو ایک وقت کے لیے اپنی پوری آزمائش سے، اگر سزا نہیں ہے تو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. کہ یہ توبہ اسی طرح قبول ہوتی ہے کہ جیسے آپ صحیح وقت میں مانگتے ہیں، جب آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے برائی کا مگر آپ اچھائی کی طرف جاتے ہیں. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے، وہ بچیں گے اس بڑی مشکل سے. اس کو اللہ کا اشارہ سمجھ کر اپنی ہار مان لو. ہار تو ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ بلا وجہ ہار ہو چکی ہے، اس کو صرف مان لو. اس میں شاید کوئی بچت ہو جائے. تو یہ قدرت کی بھیجی ہوئی کسی شے کو اگر تم کسی طرح سے چھپانا چاہو گے، مٹانا چاہو گے، ہرانا چاہو گے تو تم یہ کر نہیں سکو گے. ہاں، اس کی مرضی ہے کہ وہ اس سورج کو کتنی دیر روشن رکھتا ہے. تم نہیں ہرا سکو گے. خدا کی نشانیاں پہچانی جاتی ہیں. اب یہ کہہ دینے سے میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، کہ یہ کوئی مطلب نبی یا پیغمبر ہے. What I'm saying is جو اللہ نے بہت پیارے پیارے انسان دنیا میں بنائے ہیں، عام انسان جن کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، پہلے بھی گزرے ہیں، ابھی بھی کہیں نہ کہیں دنیا میں موجود ہے. اور عمران خان ان میں سے ایک ہے جس کو خدا نے اتنا کچھ عطا کیا ہے. یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں، وہ کتنا بھی اچھا بن جائے. اس کے ارد گرد کی نشانیوں کو دیکھیں تو آپ پہچان لیں گے. وہ بظاہر کوئی غلطی بھی کرتا ہے جو عام ٹریڈیشنل وے میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں جو غلطی ہمیں دکھائی دیتی ہے آبویس دکھائی دے رہی ہوتی ہے، مگر وہ اس کے حق میں ثابت ہو جاتی ہے. وہ کہہ لیجئے کہ اگر کوئی چھوٹے موٹے گڑھے میں پاؤں رکھتا ہے، وہ زمین برابر ہو جاتی ہے اس کے لیے. ہیو یو ناٹ سین؟ ہمیں یعنی کیسے آپ سوچیں ذرا کتنی طاقتیں اس کے خلاف کام کر رہی ہیں. اور وہ ہے کہ خدا اس کو طاقت دے رہا. طاقت اس کو کیوں دے رہا ہے خدا؟ کیونکہ خدا کی سب سے بڑی جو اس کو جو بات پسند ہے، وہ اس کو یہ پسند ہے کہ
اللہ کے بندوں کا دکھ دور کرو. اللہ کہتے ہیں جو حساب تم بندوں کے ساتھ ہے تمہارا وہ اور جو دکھ تم انسان کو دو گے اس کو میں معاف نہیں کر سکتا، اور جو سکھ تم انسان کو دو گے، یعنی تم انسانوں کے معاملات کے لیے معاملہ فہم بن جاؤ، ان کے دکھ دور کرنے والے بن جاؤ، میں تمہارے دکھوں کا، تمہارے پرابلمس کا سولوشن ڈھونڈوں گا. تو عمران خان کے ساتھ یہی تو بات ہے. عمران خان کر کیا رہا ہے پچھلے 22 سالوں سے؟ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ یہ بنا سکتی ہے، عمران خان بنا سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ نواز شریف بنا سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بے نظیر بنا سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ وہ جو ہے کوئی ملا ہے کون سے وہ بنا سکتی ہے، الطاف حسین بنا سکتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ چلے بھٹو بنا سکتی ہے، بٹ اسٹیبلشمنٹ عمران خان نہیں بنا سکتی. I can write on anything and I can say that in front of anybody. اسٹیبلشمنٹ عمران خان جیسا شاہکار نہیں بنا سکتی، اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے اپنے حصے میں بہت کچھ ہے. تو خدا جو یہ اچھائی کرواتا ہے، خدا جو بڑے کام کرواتا ہے، خدا جو ایسی روشن چیزیں، روشن کام کرواتا ہے، وہ کبھی وہاں سے اس کے ہاتھوں سے نہیں کرواتا جس کے ہاتھوں پہ کوئی دھبا ہو کسی بھی قسم کا. تو یہ عمران خان جب سے جو بھی کر رہے ہیں، جیسے وہ ایک پوری بھرپور زندگی میں سے نکل کر اس نے جو سوچا لوگوں کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ان کے لیے رزق، اور پاکستان میں مطلب جو بہتری آ سکتی ہے، جو آ سکتی ہے، اس کو لایا جائے. ہی واز ناٹ اویئر آف دس مچ کرپشن، ہی واز اویئر آف کرپشن، مگر اس کو اس لمٹ تک نہیں پتا تھا. وہ صاف پتا ہے کہ ابھی اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے بعد اس کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ اس کو سچ مچ ہی اس کو مار سکتے ہیں. اس کا مجھے لگتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی قلق بھی آیا ہوگا کہ اس درجہ گر گئے ہیں ہم لوگ کہ میں جو پورا ڈیووٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو اس ملک کے لیے، اپنی پوری زندگی لگا رہا ہوں، مجھ پہ قاتلانہ حملہ کوئی کرے گا کیا؟ ہم لوگ اتنا گر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ضرور، یہ قلق تو ضرور ہوگا، کیونکہ ہی از اے ویری سینسٹیو پرسن، اور اس میں اس طرح کے احساسات تو موجود ہوتے ہیں. مگر دوسری جانب جو عوام ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جب عوام کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم تمہاری پرواہ نہیں کرتے، ہم تمہاری کیئر نہیں کرتے، ہم تمہارے بارے میں نہیں سوچتے، تمہارا باپ مر جائے تو ہمیں فکر نہیں، تمہارے بچے مر جائیں تو ہمیں فکر نہیں، تم لوگ باہر نکلو گے تو ہم تمہارے پہ آنسو گیس پھینک سکتے ہیں، ہم تمہارے پہ لاٹھی چارج کر سکتے ہیں، ہم گولیاں بھی چلا سکتے ہیں، ہم کنٹینرز کھڑے کر سکتے ہیں، ہم تمہارے گھروں میں رات کو جمپ کر سکتے ہیں، ہم تمہارے بچوں کو اٹھا سکتے ہیں، ہم تم پہ تشدد کر سکتے ہیں، ہم تم لوگوں کو مروا سکتے ہیں. تو ایسا سب کچھ جب عوام دیکھتی ہے تو عوام کو اب کوئی شک نہیں رہا، تو عوام گروانوں تک پہنچنے کو تیار ہے. آپ لوگ جس وقت ان کے بچے مر رہے ہیں، ان کے باپ مر رہے ہیں، اس وقت آپ یہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لاکھوں کروڑوں روپے لگا رہے ہیں ووٹ خریدنے کے لیے، یعنی اپنے لیے، اور آپ ان کی ایک روٹی کا بندوبست نہیں کرے. عوام کبھی معاف نہیں کرے گی. اگر عوام میں اتنا سا بھی شعور آ گیا ہے، وہ ویسے بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، مگر گریبانوں تک بھی پہنچ جائے گی اگر اس کو نہ سدھارا گیا، یہیں پر اگر اس کو سمجھ نہ لیا گیا معاملے کو. اور اس میں بہت ضروری ایک اور بات ہے کہ یہ عمران خان اور عوام کا ایک پیج پر ہے، صحیح پیج پر ہے، صحیح راستے پر ہے، اور قدرت نے ان کو تھام لیا ہے. تو اس سب کو پہچان کے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو میڈیا بھی، جو ان کی طاقت ہے، جو 13 آدمیوں کی، میڈیا کو بھی سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ وہ اب ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. انہوں نے اپنا جو کردار شو کیا ہے، پہلے تو کوئی مینیپولیٹ کر لیتے تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرح کہ عوام پاگل ہے، جاہل ہے، لائک اگنورنٹ ہے، مگر اب نہیں ہے. ان کو بتانے والا آ گیا ہے، وہ کھول کھول کے بتاتا ہے ان کو، ایک ایک لفظ انگریزی کا اردو کر کے بتاتا ہے، اس کے میننگ سمجھاتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے. تو لوگوں نے تو قانون سیکھ لیا ہے، لوگوں نے تو آئین سیکھ لیا ہے، لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا، کیا کیا سیکھ لیا. تو یہ جو میڈیا ہے، یہ میڈیا کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ایک یا تو وہ ایتھیکلی اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں کہ ہم کتنے گر رہے ہیں، اور کتنا ہوتا ہے تھوڑا بہت، چلو بے خیالی میں آپ کہیں تک ہو گئے، مگر اس درجہ گر رہے ہیں اتنی. اور اسپیشلی شہباز شریف کے بعد جو شخص اس راستے سے باز نہیں آیا، وہ تو ٹوٹلی گر گیا. عوام کی نظر میں وہ گر چکا ہے، اپنی نظر میں تو وہ تھا ہی نہیں کبھی، لیکن وہ سٹیمپ لگا رہے ہیں. تو ان کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ عمران خان آج کا سورج، وہ اپنی آب و تاب سے روشن ہے، نہ کریں اس کی روشنی کو ڈھانپنے کی کوشش نہ کریں، وگرنہ آپ کا اپنا اندھیرا آپ کو نگل جائے گا.